یہ حملہ صرف دہشت گردی کی ایک کارروائی نہیں تھی بلکہ یہ ہندوستان کے اس نظریے پر حملہ تھا جو کہ ایک سیکولر پرامن اور متحد قوم پر مبنی ہے۔ یہ پاکستان کی پشت پناہی رکھنے والے دہشت گردوں کا ایک بزدلانہ اور شرمناک کام تھا جس کا مقصد خوف، دہشت اور افراتفری پھیلانا تھا، لیکن اس حملے نے ہماری قوم کو مزید متحد کیا ہے اور اس ایسے نازک وقت میں ہمارے حوصلے اور عزم کو مزید مضبوط کیا ہے۔ اس کے ساتھ سر میں پورے خلوص دل سے اپنے مسلح افواج، ہمارے فوج، فضائیہ اور بحریہ کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے آپریشن سندور کے ذریعے اس حملے کا بھرپور جواب دیا۔ اس آپریشن کی جو دستگی ہم آئیں اور تیزی دیکھنے میں آئی وہ ملک کے لوگوں کے لیے باعث فخر ہے۔ صرف چند منٹوں کے اندر پاکستان اور مقبوضہ کشمیر میں موجود کئی دہشت گرد لانچ پیڈ کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا۔ اس میں سب سے زیادہ قابل تحسین بات یہ ہے کہ آپریشن کسی شہری کی جانی نقصان کے بغیر مکمل کیا گیا۔ یہ آپریشن امن کے دشمنوں کے لیے ایک واضح اور دو ٹوک پیغام ہے کہ ہندوستان کے صبر کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہماری سرزمین پر کیا گیا کوئی بھی حملہ سخت اور مناسب جواب کا سبب بنے گا۔ میں جموں کشمیر کے عوام کے اجتماعی حوصلے اور جرات کو بھی دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پورے وادی کشمیر نے پہلگام حملے کے خلاف مکمل طور پر بند کا اعلان کیا۔ کشمیری عوام نے متاثرین کے حق میں مضبوطی سے آواز بلند کی اور دو ٹوک پیغام دیا، یہاں دہشت گردی برداشت نہیں کیا جائے گا، نہ ہمارے نام پر اور نہ ہی ہمارے سرزمین پر۔ ان کا یہ احتجاج، یہ حوصلہ اس ایوان میں سراہنا جانے کی لائق ہے۔ سر، میں کرگل جیسی سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں جو قربانی اور بہادری کی علامت ہے، جو امن کی قیمت اور اس کے درد سے بخوبی واقف ہے۔ میں متاثرین، ان اہل خانہ اور اپنی بہادر افواج کے ساتھ پوری قوت سے کھڑا ہوں۔ سر، میں جنگ بندی کے کچھ ہی روز بعد متاثر علاقوں میں پہنچا، خاص طور پر پنچ جو سرحد پار گولہ باری سے سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا، تاکہ صورتحال کا جائزہ لے سکوں۔ سر، بطور رکن پارلیمنٹ میں لداخ کی نمائندگی کرتا ہوں اور پنچ کے اپنے حالیہ دورے کے مشاہدات کی بنیاد پر میں اس معزز ایوان کے روبرو پرزوز مطالبہ کرتا ہوں کہ سرحدی علاقوں کے ان خاموش مگر پرعزم عوام انسانی ضروریات اور بنیادی ڈھانچے پر فوری توجہ دی جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو در حقیقت ہمارے ملک کے خاموش فرنٹ لائنر ہیں۔ سر، لداخ اور جموں کشمیر کے جو لوگ لائن آف کنٹرول LAC اور انٹرنیشنل بارڈر کے قریب آباد ہے، وہ سرحد پار گولہ باری یا ڈرون حملوں کے دوران مسلسل خطرے کی زد میں رہتے ہیں۔ جب دشمن کی طرف سے گولہ باری شروع ہوتی ہے تو خواتین، بچوں اور بزرگوں تک کو کھلے آسمان تلے پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ ہمیں فوری طور پر کمیونٹی اور گھریلو بنکرز کی تعمیر کی فکر کرنی چاہیے۔ میں آنریبل منسٹر، ہوم منسٹر جناب امت شاہ جی اور آنریبل ڈیفنس منسٹر راجناتھ جی سے مودبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اس اہم مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر اٹھایا جائے اور تمام حساس اور خطرے سے دوچار علاقوں میں کنکریٹ بنکر کی تعمیر مشن موڈ کے طور پر فوری شروع کیا جائے۔ سر، یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ سرحدی علاقوں بشمول پنچ میں موجودہ بیشتر ہسپتالوں میں عملے کی شدید کمی ہے، طبی ساز و سامان ناکافی ہے اور ٹراما سینٹر جیسی بنیادی سہولیات دستیاب نہیں ہے۔ جب کوئی حملہ ہوتا ہے یا کسی حادثے و ہنگامی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے تو اکثر مریضوں کو گولڈن آور کے دوران بروقت علاج میسر نہیں آ پاتا، جس کے نتیجے میں ایسے قیمتی جانوں کا ضائع ہوتا ہے جنہیں بچایا جا سکتا ہے۔ کچھ سمیت جموں کشمیر اور لداخ کے تمام سرحدی علاقوں میں اسپتالوں کی بنیادی ڈھانچے کو فوری طرف اپ گریڈ کرنے کی اشد ضرورت ہے اور تمام علاقوں میں ماہر ڈاکٹروں، پیرامیڈیکل عملے اور ہنگامی انخلاء کے منصوبے کے ساتھ موبائل میڈیکل یونٹس تعینات کیے جائیں۔ سر، کرگل کا علاقہ ہر سال تقریباً 5 ماہ تک شدید برف باری اور سڑکوں کی بندش کے باعث ملک کے باقی حصوں سے کٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے مریض سری نگر، جموں، دہلی یا چندی گڑھ تک علاج کے لیے سفر نہیں کر پاتے۔ خاص طور پر وہ افراد جو معاشی طور پر کمزور ہیں اور فضائی سفر کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے، وہ مکمل طور پر ضلع اسپتال کرگل پر انحصار ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کرگل کے سرحدی علاقے کے لوگ بھی اس اسپتال پر ہی منحصر ہیں، جہاں اس وقت صرف 75 بیڈ کی سہولیات دستیاب ہے، جو روز بروز بڑھتی ہوئی طبی ضروریات کے لیے ناکافی ہے۔ یہ صورتحال ہر سال ہزاروں جانوں کو خطرے میں ڈالتی ہے، لہٰذا فوری ضرورت ہے کہ موجودہ 75 بیڈ پر مشتمل ہسپتال کو اپ گریڈ کر کے ایک ملٹی اسپیشلٹی
हॉस्पिटल और एडवांस ट्रॉमा सेंटर की सहूलियत से लेस किया जाए। सर, वो परिवार जिन्होंने पहलगाम हमले या सरहद पार गोलाबारी के दौरान अपने प्यारे खोए हैं, जिनमें बेवाएं और वो बच्चे जो अपने वालिदैन से महरूम हो गए हैं, वो हमारे फौरी तौर और हमदर्दी के मुस्ताहक है। इन मुतासिर परिवार को माली इमदाद, स्कॉलरशिप, काउंसलिंग, स्किल ट्रेनिंग, इंश्योरेंस जैसी सहूलियत फराहम की जानी चाहिए। मैं हुकूमत से मुदबाना गुजारिश करता हूँ कि पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरहद पार गोलाबारी में जाँबाज होने वाले अफराद को शहीद का दर्जा दिया जाए। स्पीकर सर, पूंछ के अपने हालिया दौरे के दौरान जब मेरी मुलाकात सरहद पार गोलाबारी से मुतासिरा परिवार से हुई तो मैंने महसूस किया कि हलाकतों की एक बड़ी वजह मौकामी आबादी में जंगी हालात से निपटने के बारे में आगाही का फुकदान है। ज्यादातर जानी नुकसान उस वक्त हुआ जब शदीद गोलाबारी के दौरान लोग खौफ के मारे घरों से बाहर निकल आए। लिहाजा हमें सरहदी इलाकों में बाकायदा मॉक ड्रिल्स और कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेनिंग मुनक़द करनी होगी ताकि मुकामी लोग ऐसे खतरनाक मौके पर फौरी और दुरुस्त रद्द अमल सीख सके। सर, हमारे मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो नज़्म व ज़ब्त, महारत और अखलाकी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया है वो काबिल फ़ख्र है। हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम ने अपनी दुआओं और पुरअमन एहतजाज के ज़रिए इस सच्चाई की दोबारा तस्दीक की है कि नफ़रत कभी इत्तेहाद को शिकस्त नहीं दे सकती। अब ये हमारे पार्लियामेंट और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस गयूर अवाम को इज्जत, बुनियादी ढांचे और मौके के साथ मुकम्मल हिमायत फराहम करे। सरहदी इलाकों के लोग महज बाशिंदे नहीं बल्कि हमारे दिफा के सफ़े अव्वल के अव्वलीन शहरी है। हमें चाहिए कि इनके हौसले और फरामोश न करे और इनके हुकूक में मजीद ताख़ीर न करे। आइए आज इस अहद की तजदीद करे। कोई भी हमला चाहे वो कितना ही संगीन क्यों ना हो, हमारे कौमियत जाति को कमजोर नहीं कर सकते और हमारी सरहदों पर बसने वाले हर शहरी हमारे मुकम्मल हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ का मुस्तहक़ है। शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने बोलने का जो अवसर प्रदान किया।